ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جب سے کیمرہ آئے تو ان کے بابوں کی کرامتیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو اعتراضات ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ دین کو ہی مشکوک بنا دیا جائے اور آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بہت سارے نوجوان بھیگ جاتے ہیں اور دین بیزار لوگ پھر اس طرح کی باتوں کو خوب اچھالتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن زیادہ سے زیادہ خراب ہو۔ یاد رکھیں، بابوں سے مراد کون ہیں؟ اگر بابوں سے مراد وہ جعلی لوگ جو دین کا غلط استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ہیں تو دین میں تو ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو برے ہیں اور ان کو تو کوئی اچھا نہیں کہتا۔ ان کا اسلام کے کردار اور اسلامی اخلاق اور اسلامی تربیت و تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو تو ہم اون نہیں کرتے کہ وہ کوئی اسلامی اقدار کے لوگ ہیں۔ اب اگر بابے سے مراد اللہ کے ولی ہیں اور پھر ان کی کرامت کا انکار مقصود ہے تو یہ سراسر دین اسلام پر پھر بہتان ہے اور دین اسلام کے خلاف یہ پھر کھلی بات ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن مجید نے خود فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار سنو، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک کرامت کا تعلق ہے تو اگر کیمرے میں آئے تو وہ کرامت ہوگی، کیمرے میں نہ آئے تو کرامت نہیں ہوگی۔ تو پھر بتائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آصف بن برخیا کی جو کرامت ہے وہ تو کسی کیمرے میں محفوظ نہیں ہے، ہاں قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جو ولی تھے ان کی کرامت کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ اب آپ سنیں، یہ پارہ نمبر 19 ہے اور سورت نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 40۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ گوگل میں سرچ کر کے آیت نکال ترجمہ کریں، آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی جو بات ہے وہ سراسر دھوکہ ہے اور اسلام سے ہی لوگوں کو دور کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام کی جو صریح اور واضح تعلیم ہے اس سے دور کرنا مقصد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے کے جو بیٹھے ہوئے لشکر سے فرمایا تھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو ان کے آنے سے پہلے، حضرت بلقیس اور ان کے لشکریوں کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کون میرے سامنے لے کر آئے گا؟ تو ایک عفریت یعنی بہت بڑا جن تھا آپ کے دربار میں موجود تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں لے کر آ جاؤں گا وہ تخت مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ آیت نمبر 39 کا حصہ ہے، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ پھر آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں آپ کے سامنے وہ تخت حاضر کر دوں گا ایک پل سے بھی پہلے، آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھا رکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یعنی ابھی حضرت آصف بن برخیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور پلکیں جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، بس اتنی بات کی، اور تخت سامنے آپ نے رکھ دیا لا کر۔ تو کہاں میلوں دور وہ تخت تھا جو ایک شخص نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ آپ نے لمحوں کے اندر، یعنی بات ختم ہوئی، یہاں جو ہے وہ تخت حاضر کر دیا۔ اس دور کے ولی تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کی یہ شان ہے تو پھر بتائیں جو سید الانبیاء ہیں، نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور کے جو اولیاء کرام ہیں ان کی کرامت کیسی ہوگی، ان کی شان کیسی ہوگی۔
تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں اور ان کی کرامت بھی ہوتی ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ امن شکرا فإنما یشکر لنفسی، تو جو شکر کرے وہ اپنی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے۔ امن کفرا فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے فإن ربی، تو بے شک میرا رب غنی کریم، بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ کوئی ناشکری کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو شکر کرتا ہے اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو دیکھ کر وہ اپنی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ پاک کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے نوجوانوں، بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کوئی بھی فتنہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی بات کرے، کبھی کوئی ولایت کا انکار کرتے، دیکھیں بزرگوں نے جو کتابوں کے اندر لکھا وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی جو کرامت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو آپ برحق مانتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو، شریعت پر عمل پیرا ہو۔ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہ کرے اور آسمان پر اڑ کر بھی دکھا دے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے۔ پہلے شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دین کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور دین کے مطابق چلنا ہوگا۔ جو اس طرح کے توہمات یا شکوک و شبہات پیدا کریں، آپ ان سے دور رہیں۔